201۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، حج کے احکام میں سے، مناسک میں سے تذکرہ آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آج ان حج کے احکام اور مناسک میں سے ایک حکم یہ ارشاد فرمایا کہ جب حج جیسی سعادت، برکت تمہیں ملی ہے تو لجاجت کے ساتھ یا رب یا رب یا رب کہہ کے اللہ سے مانگو، بڑا قبولیت کا وقت ہے۔ اور فرمایا عرب والے باپ دادوں کا تذکرہ کرتے، تم نے اپنے رب کا تذکرہ کرنا ہے، یا رب کہہ کے چلو۔ نمبر 2، دوسری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ غلطی بھی نہ کرنا دنیا والوں کی طرف اتنا بڑا اہم رکن ادا کیا اور دنیا مانگنے بیٹھ جاؤ۔ دنیا کوئی کمال نہیں ہے۔ بعضے ایسے کرتے ہیں، فرمایا اللہ نے اس کا رد فرمایا۔ تیسری بات اللہ نے عظیم لوگوں کا ذکر کیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل، صحابہ شامل، نیک لوگ شامل ہیں۔ فرمایا اللہ والے وہ ہیں جو حج کا رکن ادا کریں یا کوئی اور رکن بھی ادا کرتے ہیں، وہ 3 چیزیں رب سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ دنیا کی بھلائی نصیب فرما، اس کا معنی آپ کے سامنے آتا ہے۔ یا اللہ آخرت کی بھلائی نصیب فرما، یا اللہ عذاب جہنم سے بچا۔ فرمایا یہ مانگو، دنیا نہ مانگو، دنیا کی بھلائی، وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو اللہ ان کے کرنے کا بدلہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائی۔ پہلی بات ذکر کر کے فرمائی، فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم پورا کر چکے ہو، مناسککم، اپنے اپنے مناسک، اپنے اپنی عبادتیں حج کی،
پھر حج کی باتیں پوری ہو گئیں، کام پورے ہو گئے، فذکر اللہ، پھر اللہ کو یاد کرو، کا ذکرکم، جیسے تمہارا ذکر یاد کرنا ہے، آباءکم، اپنے باپ دادوں کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر اور تذکرہ اللہ کا کرو۔ نمبر 2، فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من وہ بھی ہیں، یقول، جو بولتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا، ہمیں عطا کر، فی الدنیا، دنیا ہی میں، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ، اور ان کے لیے نہیں ہے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کسی قسم کا حصہ۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 2، عظیم لوگوں کا کام کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ، انہی انسانوں میں سے، من وہ بھی ہیں، یقول، جو مانگتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتی، عطا کرنا، ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، اچھائی، بلائی، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما، دنیا کی بھی بلائی، اور وقنا، اور ہمیں بچا دے، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ اولئک، یہ لوگ ہیں جو یہ 3 قسم کے کام کریں گے اور اللہ کو یا رب یا رب کہہ کے پکاریں گے، اولئک، یہی صفات والے لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، نصیب، بہت بڑا حصہ، نصیب تنوین کو تعظیم کے لیے لیا، بڑا حصہ ان کو ملے گا، مما، ان اعمال میں سے، کسبوا، جو انہوں نے کیے ہیں، اور واللہ، اور اللہ رب العالمین، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور وہ اچھوں کا بھی وہ حساب لے گا، بروں کا بھی وہاں پتہ چلے گا۔ اس پہلی آیت کریمہ سے متعلق کل بھی آپ کے سامنے گزارشات عرض کی تھی کہ عرب کا ایک طریقہ تھا، حج ہو گیا ماشاءاللہ، تو مینا میں پہنچ گئے، سارے بڑے بڑے اعمال پورے ہو گئے تھے، اب مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، مسجد خیف میں پڑھو یا مینا کے اپنے خیموں میں پڑھو، اور جا کر دوپہر کے بعد، زوال کے بعد، تینوں شیطانوں کو رمی کر کے آ جاؤ، بس۔ تو وہ وہاں بیٹھ جاتے تھے، نمازیں پڑھی نہ پڑھی، شیطان کو کنکری مارے بیٹھ جاتے تھے، اپنے باپ دادوں کے تذکرے، فخر کے طور پر، اپنے قتل و قتال کے تذکرے، ہم ایسے ہیں، ہم یہ جری ہیں، ہم ایسے بہادر ہیں، ہم ایسے مارتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، میرے باپ نے یہ کیا، میرے دادے نے یہ کیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ غلط طریقہ ہے۔ حج کے احکام اللہ نے تمہیں توفیق دے دی، حج کی عبادتوں کی اللہ نے توفیق دے دی، مینا میں بیٹھ کر فخر کے طور پر باپ دادوں کے تذکرے نہ کرو، لیڈروں کے تذکرے نہ کرو، فضول قسم کی غیبتیں نہ کرو، لغویات نہ کرو، کسی کے اوپر بہتان تراشیاں نہ کرو، کسی کو بڑھا بڑھا کر فخر میں نہ پیش کرو، یہ فلانا بڑا اچھا ہے، فلانا برا ہے، چھوڑو دفع کرو۔ اتنا بڑا عمل حج کا کیا ہے تو مخلوق کے تذکرے اور مخلوق کے فخروں کو، اپنے باپ دادوں کے فخروں کو نہ بیان کرو، کسی کی بریائیاں، غیبتیں، الزام تراشیاں، یہ کام نہ کرو، بلکہ کام کرنے کا یہ ہے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عظمت کے بول بولو، اللہ کی کبریائی کے بول بولو۔ ایک نمبر 2، حدیث میں آتا ہے
کہ بندہ بچہ جب اس کو کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ عاجز بن کر بڑا لجاجت کے ساتھ بڑے نخرے کے ساتھ یا اب عربی میں اور اردو میں لجاجت کے ساتھ عاجزی کا ابو جی یہ کر دو، ابو جی یہ کر دو، ابو جی یہ کر دو، یا اب اللہ نے فرمایا حج کا رکن ادا ہو چکا ہے تو یا اب باپ کے تذکرے چھوڑو، یا رب کہہ کے پکارنا شروع کرو۔ اور ایک جس طرح باپ کے سامنے محتاج بن کر کہتے ہو یا اب، رب کے سامنے بھی محتاج بن کر کہو یا رب یہ کر دے۔ نمبر 3، باپ کو جب کہتے ہو یا اب تو یہ توقع ہوتی ہے کہ میں محتاج بن کر ادب کے ساتھ باپ کو پکاروں گا یا اب کر کے تو باپ میرے اوپر رحم کر دے گا۔ رب کے لیے بھی یہ توقع رکھو کہ یا رب کہہ کے ہم نے مانگا تو رب بھی عطا کر دے گا۔ تو بچے کی طرح محتاج بن کر کے یا رب کے تذکرے کر، یا اب کو چھوڑ، محتاج بن اور یقین کر کے میری احتیاج کو پورا کرنے والا اللہ، جیسے بچے کو یقین ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین تجھے اللہ سے ہونا چاہیے۔ او اشد ذکر، اللہ کا ذکر یا رب کہہ کے بڑی محبت سے کر کے اللہ رب العالمین ضرور تمہیں عطا کرے گا۔ تو فرمایا کہ یقین کے ساتھ محتاج بن کر اور احتیاج کے پورا ہونے کا تجھے یقین بھی ہو رب سے، اور یا رب کہہ کے پکار، پھر دیکھ یہ تیری کیسی پکار سنتا ہے۔ تو فرمایا بچے بنو، اللہ کے سامنے عاجز بنو، محتاج بنو، اور اللہ کا یقین کرو کہ اللہ ہی میری احتیاج کو پورا کرے گا۔ جیسے بچوں کو پتہ ہوتا ہے، نہ وہ پڑوسی سے مانگتا، نہ محلے سے، نہ کسی سے، اس کو پتہ ہوتا ہے میری ضرورت میرے باپ سے پوری ہوگی۔ تو مسلمان کو بھی پتہ ہونا چاہیے میری ضرورتیں میرے رب سے پوری ہوں گی۔ فرمایا بچے کا دماغ چھوٹا تھا، اس کا تو مربی باپ ہے، تم تو بڑے ہو گئے ہو، تم اسی طرح اپنا مربی اپنے رب کو سمجھو کہ رب ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، وہ دے گا۔ اس کا ذکر کر کے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے باپ کو یاد کرتے ہو احتیاج کے وقت، پریشانیوں کے وقت، اور بڑے یقین کے ساتھ باپ سے مانگتے ہو تو اللہ سے او اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ اعلیٰ تذکرہ اللہ کا کرو۔ تو گویا اللہ نے یہ درس دے دیا کہ اللہ سے مانگو، یا رب کر کے مانگ، محتاج بن کر مانگ، ادب کے ساتھ مانگ، گریہ زاری سے مانگ، اور اللہ کیسے اپنی احتیاج کے پورا کرنے کا یقین رکھتے ہوئے مانگ، پھر اللہ تمہیں دے گا۔ اور اسی بات کا آگے ایک اور ذکر کیا، عرب کی بات کو رد بھی کیا۔ آج بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ عرب والے حج کیا، بہت بڑا رکن ہے، بڑی سعادت ہے، لیکن اور حج کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں وہاں سے آدمی گزرے، کھڑے ہو جائے، بیٹھے، وہاں دعا کرے، دعا کو قبولیت کی جگہ ہیں، بہت ساری جگہ ایسی ہیں۔ چاہے وہ عرفہ کا میدان ہے، وہ کل پرسوں میں نے ذکر کیا، بڑے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مزدلفہ کا میدان ہو، منا کا میدان ہو، جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کے پہلے شیطان کو کنکریاں مار کر ایک طرف دور چلے جاتے، شیطان تو ادھر تھا، کنکریاں مار کر دور چلے جاتے تھے تاکہ لوگوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ ہمیں نبی والا طریقہ نصیب فرمائے۔ آج کل ہم نے نا جان بوجھ کر راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، معمولی کام ہو، بھائی سائڈ پر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کا نبی کنکری مار کر، یہاں دعا نہیں ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے،
لیکن نبی راستے سے ایسے نکلتے نکلتے سیدھے بھی نہیں نکلتے، پیچھے والوں کو دھکا لگے گا، ایسے کراس کرتے کرتے او پار چلے جاتے، وہاں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا شروع کر لیتے تھے۔ پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نبی نے بھی دعا کی ہے۔ دوسرے شیطان کے بعد کنکری ماری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ترشے نکل کر ایک طرف ہو کر دعا کرتے تھے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ بیت اللہ کے طواف میں قبولیت کا وقت ہے، حجر اسود کے سامنے قبولیت کا وقت ہے، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہونا قبولیت کا وقت ہے۔ بہت سارے مقامات ہیں، لیکن عرب والے کیا کرتے؟ بچوں مسجد میں مت دوڑو، لیکن عرب والے کیا کرتے تھے کہ وہ پھر بھی یہی شرارت کرتے تھے۔ جن مقامات سے گزرے دنیا مانگتے، یا اللہ دنیا کی دولت دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، دنیا، مال، دولت، یہ چیزیں مانگتے تھے۔ اللہ نے ذکر کر کے فرماؤ خدا کے بندو کام کتنا بڑا کیا، مانگتے ہوئے گھٹیا چیز دنیا کی۔ دنیا کوئی کمال شے تو نہیں ہے، دنیا نہ مانگ۔ فرمائے بعض ایسے ہیں صرف دنیا مانگتے ہیں، تو دنیا نہ مانگو۔ دنیا مانگنے میں خیر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ آ جاتی ہے اس موقع پر، قرآن نے بھی ذکر کیا۔ فرمایا الدنیا ملعون وما فیہا، دنیا ملعون ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور والی چیز ہے۔ دنیا بھی اللہ کی رحمت سے دور والی چیز ہے، وما فیہا، جو جو دنیا میں ہے یہ بھی ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ الا ذکر اللہ وما والاہ، اگر رحمت والی چیزیں ہیں تو اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ سے جوڑنے والی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، نیکیاں ہیں، یہ چیزیں بڑی رحمت والی ہیں، باقی دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا دنیا نہ مانگو، نہ مان ان کو بگا دو۔ تو دنیا نہیں، فرمایا کہ ایک ہے دنیا، ایک ہے دنیا کی بلائی، دونوں میں فرق ہے۔ فرمایا دنیا نہ مانگنا۔ دنیا مانگی یا اللہ اتنے پیسے دے دے، وہی پیسے تیرے لیے ذلت کا ذریعہ بن جائیں، وہی پیسے تیرے لیے وبال کا ذریعہ بن جائیں، وہی پیسوں سے تجھے بدماشی کا نوبت آ جائے، انہی پیسوں سے تیرے اوپر چور ڈاکو آ جائے، وہی پیسے تیری تباہی کا ذریعہ بن جائیں۔ تو یہ دنیا میں تو کوئی خیر والی چیز نہیں ہے۔ اور وہ قرآن نے ذکر کیا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، بندہ بدماش بنتا اسی وقت جب اس کے اندر دولت آتی ہے۔ تو دولت تو خیر والی چیز نہیں، دولت مانگتے ہو، دنیا مانگتے ہو، فرمایا یہ نہ مانگو، اس سے منع کر دیا۔ پھر کیا مانگو وہ اگلی آیت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی سے بڑے اہم بات سامنے آئی ہے، حج کے رکن کا ادا کر کے دنیا نہ مانگو۔ حج اس لیے کیا؟ دنیا مانگنے کے لیے؟ کہتے جی عرب والے کہتے میں آیا اسی لیے دور سے کہ حج بھی کروں گا، قبولیت والے مقام میں جا کر یہ دنیا مانگوں گا۔ او خدا کا بندہ، اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا کام کر اللہ کی رضا کے لیے، یہ کیا کرتا ہے؟ اس دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اسی سے وہ بات سمجھ آتی ہے بعض دفعہ بعض ساتھی، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، وظیفہ پڑھتے ہیں کیوں؟ یہ فلاں دنیا کا کام ہو جائے۔ نہ 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 نہ، وظیفہ اس لالچ سے نہ پڑھ، اللہ کا ذکر اللہ کی رضا کے لیے پڑھ، پھر دعا کر انشاءاللہ دنیا کے کام بھی ہو جائیں گے۔ وظیفہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بہت سارے وظائف لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی شروع کر دیتا ہے۔
خدا کا بندہ اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن، اللہ کی آیتیں پڑھ، وظیفے پڑھ، رب کی رضا کے لیے پھر دعا کر، انشاءاللہ اللہ کام کر دے گا۔ لیکن یہ لالچی نہ بن کے میں وظیفہ اس لیے پڑھتا ہوں میرا یہ کام ہو جائے، یہ تو لالچ ہے۔ رب کے ساتھ لالچ والے کام مفاد پرستی کے نہ کر، غرض پرستی نہ کر، دین پرستی کر۔ اور واقعتاً جو لوگ اس طرح کے وظیفے پڑھتے ہیں ان وظیفوں میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ جو روز مرہ رب کا قرآن پڑھتے ہیں اس میں برکت زیادہ ہے، ان کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ روز مرہ وظیفے پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اس کا اثر زیادہ ہے۔ مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا جائے اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے۔ صوفیاء تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات ہی مناسب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی کرو اور اس کے لیے، دنیا کے لیے نہ، ایسے نہ کرو۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ جو لوگ حج کے موقع پر عظمت والے مقام پر جا کر صرف دنیا مانگتے ہیں، فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کی عبادت ہی ضائع ہو گئی ہے۔ اتنا بڑا کام اور گھٹیا دنیا۔ قرآن پڑھتا ہے بھلا قرآن کی صورتیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن مقصد دنیا کی گھٹیا چیز۔ فرمایا ایسے نہ کرو۔ اللہ رحم کا معاملہ فرمایا ٹھیک ہے، گئے ہوئے ساتھی چلے گئے ہیں جی۔ اس کے مقابلے میں فرمایا کہ قرآن پڑھ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بعد دعا کرو، انشاءاللہ دعا میں اللہ دے گا، لیکن لالچ کی نیت سے قرآن نہیں، دنیا کے مفاد کے لیے نہیں۔ آگے تیسری آیت میں اللہ نے وہی بات ذکر کی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جزاکم اللہ، کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ آپ بھی اسی کو اہتمام کرو، اسی ترتیب سے کرو، کہ بعض ایسے اللہ والے وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب لفظ سمجھنا، قرآن بڑا عجیب اسلوب بناتا ہے۔ یا اللہ دنیا میں بھلائی عطا فرما، دنیا میں حسنہ عطا فرما، حسنہ اچھائی، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ اچھائی نصیب فرما، دنیا کی بھی اچھائی آخرت کی بھی اچھائی۔ لفظ اردو میں نے حسنہ کا معنی اچھائی کیا، لیکن یہ قرآن ہے۔ دنیا میں اچھائی کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں حسنہ سب سے بہتر یہ ہے اللہ تیری جان کی صحت تجھے دے دے۔ صحت سے اچھی کوئی چیز ہے؟ صحت سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بیماری لگ جائے گی ساری دنیا لگا دو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ فرمایا حسنہ، یا اللہ دنیا میں اچھائی حسنہ دے، جان کی صحت، بدن کی صحت ہو، ظاہری طور پر بھی اچھائی، باطنی بھی اچھائیاں نصیب فرما۔ ظاہری اچھائی میں کیا ہے؟ بدن کی صحت، اولاد کی صحت، اہل و عیال کی صحت، بیوی بچوں کی صحت، رشتہ داروں کی صحت جو تیرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر اچھائی کیا ہے دنیا میں؟ جو جائز ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، یہ اچھائی ہے نا، جائز ضرورتیں پوری، محتاج کسی کا نہ بن سکے، جو ضرورت آتی ہے معاش کی ہے، بچوں کی ہے، اپنی ہے، وہ ضرورت پوری ہو جائے، یہ اچھائی ہے۔ فرمایا یا اللہ یہ اچھائی نصیب فرما دے، معاشی ضرورت محتاج احتیاج پوری ہو جائے، کسی کا محتاج نہ بنے۔ دنیا میں اچھائی یہ ہے عزت ملے، یہ اس میں آ گئی۔ دنیا میں اچھائی یہ ہے وجاہت ہو، یہ اس میں آ گئی۔ دنیا میں اچھائی یہ ہے اچھے اخلاق نصیب ہوں، یہ اچھائی آ گئی ہے۔ دنیا میں اچھائی یہ ہے اچھی عبادت کرنے کا موقع ملے،
یہ حسن ہے۔ دنیا میں اچھائی یہ ہے انسان دوسروں کا ہمدرد بن کر ان کی خدمت کر سکے، یہ اچھائی ہے۔ دوسروں کے کام آ سکے، یہ اچھائیاں ہیں۔ اچھے اخلاق آ جائیں، اچھی صفات اس کے اندر آ جائیں، اچھی عبادات کا موقع مل جائے، اچھی معاش مل جائے، راحت و سکون کی زندگی مل جائے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھائیوں میں سے، نبی نے فرمایا میں تمہیں دنیا کی بہترین اچھائی بتاؤں؟ نبی کریم صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا اطاعت گزار نیک بیوی مل جائے، یہ بڑی بات ہے، سب سے اچھا یہ ہے۔ اذا نظر الیک سرت، جب آپ اس کو دیکھیں تو وہ آپ کی اطاعت کے اوپر چل کر آپ کو خوش کر دے۔ وَإِذَا أَمَرَكَ، جب آپ اس کو حکم کریں اطاعک۔ اور فرمایا کہ یہ اطاعت گزار نیک سیرت خاتون ملے، فرمایا یہ سب سے اچھی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اگر بیوی ہے ماشاءاللہ ہے تو دنیا کی چیز بیوی، لیکن اگر مل گئی کوئی ایسی تو توبہ 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 توبہ، بندے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ کسی کھاتے کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، سب کو معاف فرمائے۔ ایسے کئی واقعات آپ کے سامنے بھی ہوں گے۔ دنیا روتی ہوئی نظر آتی ہے، پریشان نظر آتی ہے، اس کی زندگی پریشان نظر آتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ 2-4 دن پہلے ایک صاحب ہے، وہ بیچارہ رلتا ہوا نظر آیا ہے اور اپنی فریاد ذکر کرتا ہے، آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس بیوی نے بچوں کو بھی باپ کے خلاف کر کے باپ کو مارنے پہ آمادہ کر دیا۔ باپ ان سے چھپتا پھرتا ہے، چھپتا۔ میں نے کہا کیوں چھپتے ہو یار، آپ بڑے سارے آدمی ہیں۔ کہتے توبہ کرو جی، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ وہ آگے سے یہی لفظ بولتا ہے، کہتا ہے ایک جگہ بیٹھے کے لیے میں اپنے ساتھ ایک بندہ رکھتا ہوں، ان کو مخبری ہو جاتی کہیں سے، وہ آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا آ جائیں تو آگے 2 تھپڑ مارا کرنا۔ بڑا قداور، کہتا ہے توبہ کرو مولانا صاحب۔ وہ بےایمان آتے ہیں اور آ کر میرے ساتھ ٹھٹر لگاتے ہیں، فون کرتے ہیں لوگوں کو، دوستوں کو، کہتے ہیں قیدی پکڑا گیا، مجرم پکڑا گیا، خنزیر پکڑا گیا، خنزیر یہ ہو گیا، کہتے پھر مجھے ذلیل کرتے ہیں، اور پیچھے ان کی وہی بیوی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بیوی اگر اچھی نہ ہو تباہی کا ذریعہ ہے۔ نبی نے فرمایا دنیا کی سب سے اچھائی بیوی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بلائی میں سے دوسری اچھائی اور بلائی اچھی سواری مل جائے۔ اور تیسرا فرمایا سکون اور راحت والا مکان مل جائے، پڑوسی اچھا، محلہ اچھا، سکون ہے، پریشانیاں نہیں۔ فرمایا یہ سب سے بڑی اچھائیوں میں سے ہیں۔ فرمایا یہ 3 اچھائیاں ہیں، اس کے علاوہ اخلاق اچھے، عبادات اچھے۔ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں سب کچھ آ گیا ایک جملے میں۔ کیسی زبردست دعا اللہ نے سکھائی ہے۔ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، لمبی دعاؤں کو چھوڑو، خدا کا بندہ توجہ کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں اچھے اخلاق، اچھی عبادات، اچھا رہن سہن، اچھی خوراک، اچھی معاش، اچھے معاملات، سکون، راحت اور اچھی عادات، ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں، ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ فرمایا یہ حسنہ ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، یا اللہ آخرت کی بھی بلائی نصیب فرما۔ آخرت کی بلائی یہ ہے اللہ کے عذاب سے بچ کر، اللہ کی گرفت سے بچ کر جنت مل گیا، اور کیا ہے بلائی ہے، وہاں سب کچھ مل گیا۔ پھر فرمایا یہ آخرت کی بلائی ہے۔ فرمایا یہ مانگا کرو، اور وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ ہم سب کو، یہ جملے 3 ہیں لیکن بڑا معنی خیز ہے۔ فرمایا اللہ والے حج کے موقع پر، نمازوں کے موقع پر یہ دعا کرتے ہیں، قبولیت کے مقام پر یہ دعا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو دین کا نہیں پتہ ہوتا، وہاں ہم نے بھی دیکھا بڑی بڑی عجیب عجیب کیفیتیں نظر آتی ہیں، صورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے، طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ بیت اللہ ہے، طواف جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے رکن یمانی،
اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود، یہ رکن حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی یہ کون ہے؟ یہ اس کونے سے لے کر اس کونے تک چلتے ہوئے جو دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، یہ مس کرنا ثواب ہوتا ہے اگر آدمی پہنچ سکے، نہ پہنچ سکے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نبی یہاں سے دعا شروع کر لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پڑھتے 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 حجر اسود پر پہنچ جاتے تھے۔ یہ جتنا ٹائم لگے، آدمی دور ہے تو زیادہ ٹائم لگے گا، قریب ہوگا تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس کونے سے ہے بیت اللہ کے لے کر اس کونے تک فرمایا قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ دعا مانگو۔ جامع دعا، مختصر دعا، زبردست دعا، نبی نے یہ دعا مانگی۔ وہاں لوگوں کو ہم نے دیکھا نا، وہ کچھ عربی کے الفاظ، مختلف زبانوں کے الفاظ ایک بندہ پڑھتا ہے، دوسرے ساتھ شور کر رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں بیچارے، ان کو پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ پڑھنا ہوتا ہے، مانگنا نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ وہ خدا کا بندہ یہ دعا سیکھ کر جا، پورے طواف میں یہی دعا پڑھ، نہیں تو اور ذکر کر، اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا کر، قبولیت کی جگہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ مطاف کے اندر جب نبی گزرتے، مطاف کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ مطاف ہے بیت اللہ کے دائیں بائیں، اور طواف کرنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی پھر یہی دعا پڑھتے تھے۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے، نماز میں بھی پڑھا کرو، نماز کے بعد بھی پڑھ لیا کرو۔ یہ دعا ہے جامع ترین دعا۔ اسی دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر فرماتے رضی اللہ تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں پڑھا رہے تھے، بڑے طلباء بیٹھے ہوئے، پڑھاتے 10-11 بجے کا ٹائم ہوا، چھٹی ہے سبق کی، طالب علم بھی تھک جاتا ہے، پڑھانے والا بھی تھکتا ہے، پڑھنے والا بھی تھکتا ہے۔ دوپہر کو وقفہ ہوتا ہے، آج کل بھی مدارس میں یہی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ترتیب تھی۔ نبی نے وقفہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی اوالی مدینہ میں فلاں صحابی بیمار ہے، میں اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا عیادت کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ نبی بھی عیادت کے لیے چلے گئے، ساتھ صحابہ بھی چلے گئے، چلو ہم بھی جاتے ہیں، اور جانتے ہیں فلانا آدمی بیمار ہے، اور ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ عیادت کے لیے بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جائے نا، 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی کہتے رہتے دعا کرو میرا یہ کام ہو جائے، دعا کرو اللہ رحمت کرے، یہ کہ نیکی کے کام کیا کرو نا۔ خدا کا بندہ پڑوس میں بیمار ہے، ہم بیمار پرسی تک نہیں کرتے ہیں، رشتہ دار بیمار ہے اس کو بیمار پرسی تک نہیں کرتے ہیں، اور رحمت کے لیے یہ کام ہے اللہ کا بندہ، فرشتے تیرے لیے رحمت کی دعا کریں گے 70,000۔ تو نبی عیادت کے لیے چلے گئے، صحابہ بھی ساتھ چلے گئے۔ جا کر دروازے پہ پہنچے تو دروازہ کھولایا گیا، اندر دیکھا تو حدیث میں آتا ہے بندہ چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، اتنا سا، کأنہا فرخ طیر، ایسا تھا جیسے پرندے کا بچہ، پرندہ اور پرندے کا بچہ چھوٹا سا، ہڈیوں کا ڈھانچہ چھوٹا سا پڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے۔ نبی کی عادت ہوتی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتے لا باس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بیماری بھی گناہوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نبی نے ایسے پڑھا، اور اگلی بات نبی نے اس سے بتائی، بھائی دعا کیا مانگتے ہو بتاؤ۔ صحابی تھا، کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا، بڑے مقام کا نام ہے صحابی۔ کہا کیا دعا مانگتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ دعا یہ مانگتا، بخار جب سے لگا میں نے کہا مرنا تو ہے، مر کر اللہ کے سامنے جائیں گے، میں یہ دعا مانگتا ہوں یا اللہ جو آخرت میں مجھے عذاب دینا کسی غلطی پر، اس کو آج دنیا ہی میں مجھے دے دے، وہاں سے بچانا۔ نبی نے فرمایا خدا کا بندہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی دعا قبول ہوئی ہے، اور آخرت والی تکلیف اللہ نے آپ پہ ڈالی اس لیے چوزا بنا کے رکھ دیا۔ خدا کا بندہ آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی، تو اللہ سے آخرت کی نجات تو مانگ لی، اچھائی مانگ لی ہے، تو وہ غنی بادشاہ دنیا کی بلائی بھی مانگنا۔
نے کہا وہ کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ کہا کر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی اچھائیاں نصیب فرما، وفی الآخرت حسنہ، آخرت کی مجھے اچھائی دینا، وقنا عذاب النار۔ فرمایا یہ پڑھا کر، اور یہ میں نے مختصر طور پر اس کی وضاحت کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کر کے چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد نبی نے دوبارہ کہا بھائی میں اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہوں۔ اب صحابہ تو بڑے بیتاب تھے کہ ایک وظیفہ نبی نے بھی اس کو بتایا تھا، آج جاتے ہیں بچی کی بندے کی حالت دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ گئے، جا کر دستک دی، اس کو پتہ چل گیا اللہ کا نبی آ گیا، صحابہ آ گئے۔ بندہ چارپائی سے دوڑتا ہوا آیا، آ کر دروازہ کھولا، یا رسول اللہ اندر تشریف لاؤ، اور مسکراتا ہوا کھڑا، چل کر آیا، دروازہ کھولا، مسکرا رہا ہے۔ صحابہ اس کے بیتاب تھے دیکھنے کے لیے، آج دیکھیں گے بندہ کیسا ہوگا۔ تو جس وقت اس نے دروازہ کھولا، ماشاءاللہ، نبی نے فرمایا کیف حالک، آپ کا حال کیسا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے جو دعا بتائی اس کا اثر دیکھو میرے اوپر، میں تو کھڑا ہو گیا ہوں، میں تو چلنے کے قابل ہو گیا ہوں، میں بولنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ اور دوڑ کر آ کر دروازہ کھول کر نبی کو اندر لے گیا، بیٹھو یا رسول اللہ اب پانی پیو، کھانا کھا کر جانا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس آیت، اس دعا کا ثمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ بڑی زبردست جامع دعا ہے، دنیا کی بھی اچھائی، اور وہ میں نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ بندے کو صحت مل جائے، یہ صحت بڑی اچھائی ہے۔ صحت ہوگی تو بہت کچھ ہوتا ہے، صحت نہیں تو سب کچھ تباہی ہے۔ تو اس صحابی کو اللہ نے صحت دے دی اس دعا کی وجہ سے، یہ جامع دعا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام کیا کرو، دعا میں یہ مانگا کرو، اور اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور اے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اللہ سے یہ مانگتے رہتے ہیں، اللہ ان کی کمائی کا بدلہ ان کو دے گا، اور بڑا جلد حساب ان کا لے کر ان کو فارغ کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے بندے ہیں، یا اللہ تو عفو درگزر کے فیصلے فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، عافیت والا رحم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ دنیا کی بلائیاں نصیب فرما، آخرت کی بھی بلائی نصیب فرما، اپنے عذابوں سے دنیا میں بھی محفوظ فرما، آخرت میں بھی محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، سب کو سکون وافر مقدار میں نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، بیمار جتنے بھی ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے، رحم کا معاملہ ان سے فرما دے، کرم کا معاملہ ان سے فرما دے۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں، نیک ارادوں کے اندر ان کو کامیابی نصیب فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ۔